أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المرسلين رحمة للعالمين رسول المسدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يؤمن هذا إلى يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ابتدا ہے اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس کا امتی بنایا کہ جو اس کائنات میں اس کی تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ جو گھرانہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، زندگی میں جب بھی کسی بھی پہلو پر ہمیں کسی بھی حوالے سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی حوالے سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے درس لینا ہوتا ہے، تو ہماری نظریں محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے پر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھرانے نے کچھ اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ عمر کا چاہے کوئی بھی حصہ کیوں نہ ہو، لیکن جذبہ بالکل برابر کا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، چاہے عالم ضعیفی ہو، چاہے عالم جوانی ہو، چاہے بچپنا ہو، ہے نا، تو کوئی بھی سبق جب ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس گھرانے کی جانب دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو بھی سبق ملتا ہے وہ اسی در سے ملتا ہے، کیونکہ دیکھیے انسان جب کوئی نیک کام کرنے جاتا ہے نا، کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے، تو وہ اس وقت تک اس کام کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کام کو کرنے کا اس کے اندر جذبہ موجود نہ ہو۔ بہت توجہ رکھیے گا، نہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ظاہری طور پر اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان کمزور ہے، ظاہری طور پر وہ قابل استطاعت بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر جذبہ ہے نا عزیزان گرامی، اس کا جو جذبہ ہے وہ مضبوط ہے، تو اس کا یہ جذبہ ہی اس کو طاقت عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم مثالیں دیکھیں تو فقط کربلا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، فقط ہم کربلا سے سبق نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس گھرانے کی جو ابتدا ہو رہی ہے نا، بالکل ابتدا جو ہو رہی ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک اس گھرانے کا رہن سہن، اس گھرانے کا اٹھنا بیٹھنا، اس گھرانے کی پوری جو کہہ لیں طرز زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے، ہمارے لیے روشن چراغوں کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی،
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سب کے سامنے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، کہ جس کے اندر کائنات کا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر بڑا عجیب ترجمہ ہے اس کا کہ فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے حالت مشکل میں ہوں، چاہے حالت آسانی میں ہوں، چاہے صاحب استطاعت ہو، چاہے غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے نا، تو یہ تجارت تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا ہے نا۔ یہ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ جب ہم دنیا میں کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں 100% اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اس جو ہم نے اسٹارٹ کیا بزنس یہ ہمیں فائدہ ہی دے گا، نہیں عزیزان گرامی، ہے نا۔ لیکن خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اس سے تجارت کی جاتی ہے، اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، تو ہمیں 110% یا یوں کہوں کہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے خدا کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ کیا ہے، وہ اس کے بدلے میں ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا فائدہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فائدہ بھی دیکھیے کیسا، فائدہ بھی ایسا نہیں جو فقط دنیا تک محدود ہو، نہیں عزیزان گرامی، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا۔ وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو ایسے فائدے عطا کرتا ہے جو اس فانی دنیا سے لے کر اس باقی دنیا تک اسے فائدہ پہنچاتے ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہی دے سکتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، ہے نا۔ یہ ہماری تھنکنگ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہی دے سکتا ہے جو صاحب حیثیت ہو، ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہو، مال دولت ہو۔ لیکن دیکھیے کہ قرآن نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا بات آئی، قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ فی السراء والضراء، کہ چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے غربت ہو، چاہے امیری ہو، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے خود کے حالات کیسے ہیں، یہ بس خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے کہ جو انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ہوتا ہے جذبہ عزیزان گرامی، کہ جو ہمیں اس گھرانے سے ملتا ہے، یہ ان کا جذبہ ہے کہ جو انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ جذبہ اتنا اہم ہے عزیزان گرامی کہ چاہے کتنا بھی بینک بیلنس کیوں نہ ہو، اگر یہ جذبہ نہیں ہے نا تو ہم 1 روپیہ بھی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو کتنی اہمیت ہے اس جذبے کی عزیزان گرامی۔ اچھا، یہ جذبہ کیسے آتا ہے؟ یہ جذبہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کامل سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے جو آج پورا کر رہا ہے وہ اللہ کل بھی پورا کرے گا، وہ اللہ کی جو مجھے آج کھلا رہا ہے وہ اللہ مجھے کل بھی بھوکے پیٹ نہیں سونے دے گا، وہ پروردگار کے جو مجھے آج لباس عطا کر رہا ہے وہ مجھے کل برہنہ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کی ذات پر یقین کامل کر لیتا ہے نا، جب اللہ کی ذات پر اسے یقین کامل ہو جاتا ہے تو یہ جذبہ ہمارا دینے کا جو ہے یہ پختہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کرو، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب میثم تمار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، امام کی دروازے پر آئے۔ اچھا، جب مولا کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے جناب میثم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میثم، تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ تمہارے گھر میں 2 دن سے فاقے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جناب میثم کون ہے،
کس کے ماننے والے ہیں، کس امام کے چاہنے والے ہیں، کس کی تیوڑی کو اپنی داڑھی سے صاف کرنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ امام وقت ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں رہنے والوں سے بے خبر نہیں ہوتے، تو بھلا وہ امام اپنے در پہ آنے والے سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو جب امام نے کہا کہ میثم تم نے ذکر نہیں کیا، تو دیکھیے جناب میثم کیا جواب دیتے، کہتے ہیں مولا اگر آپ سے بھی ذکر کرنے کی ضرورت پیش آنے لگی تو یہ بندہ ناچیز کہاں جائے گا، ہے نا عزیزان گرامی؟ کیونکہ دیکھیے امام، ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے حال سے باخبر رہتے ہیں، جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں، جن کی نظر ہمارے ہر عمل پہ ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ لیکن یہ جذبہ محبت ہوا کرتا ہے کہ اظہار تو کرو، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہارا یقین ہمارے اوپر کتنا کامل ہے، تمہارا یقین ہم پر کتنا پختہ ہے کہ ہم کہیں گے اور یہ ہمیں اسے پورا کر دیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی امام مسکرانے لگے، کہا کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں ہمارے سامنے لاؤ۔ انہوں نے کہا جی مولا ایسا ہی ہے۔ امام نے کہا میثم زمین پر سے ایک مٹھی خاک اٹھا لو۔ جناب میثم نے ایک مٹھی خاک اٹھا لی۔ اب میرے مولا نے پوچھا میثم بتاؤ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ میثم نے کہا مولا خاک ہے۔ میرے مولا نے کہا میثم مٹھی کھولو۔ جب جناب میثم نے اپنی مٹھی کو کھولا تو پھر کیا دیکھا کہ وہ جو خاک تھی وہ خاک تھوڑی تھی، بلکہ وہ تو ہیروں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، بس میرے مولا نے کہا میثم یہ تمام ہیرے تمہارے ہیں، جاؤ اسے بازار میں جا کے فروخت کرو اور جو رقم ملے اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اب دیکھیے کہ جناب میثم نے مولا کے حکم کی تعمیل کس طرح کی۔ عزیزان گرامی فرض کر لیجئے اگر میں تصور کرتی ہوں کہ اگر میں ہوتی، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ اگر میں ہوتی تو سارے ہیرے جو بھی مولا نے عطا کیے تھے وہ میں اپنے ساتھ لے آتی، اور میں یہ سوچتی کہ مولا نے دیے ہیں، جب مولا نے دیے ہیں تو ختم ہونے والے تو ہیں نہیں، میں اس میں سے نکالتی رہوں گی، یہ وہیں کے وہیں رہیں گے۔ تو اب اگر میں ہوتی تو میں کیا کرتی کہ سارے ہیرے اپنے ساتھ لے آتی، لیکن ہماری جان قربان ہو جائے جناب میثم تمار پر۔ جناب میثم نے فقط ایک موتی اٹھایا اور باقی سب امام کے قدموں میں رکھ دی، فقط ایک مٹھی اٹھایا اور جانے لگے۔ امام نے آواز دے کر کہا میثم یہ سب تمہارا ہے۔ میثم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مولا، لیکن مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے اتنا لے لیا۔ مولا نے کہا میثم کیا کافی ہوگا؟ جناب میثم کہتے ہیں جی مولا آج کے لیے کافی ہوگا۔ امام کہتے ہیں کہ میثم کل کا بھی لے جاؤ۔ میثم کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو جناب میثم کا ہے نا، یہ آپ دیکھیے کہ علی کا چاہنے والا ہے کیا جواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے کہا کہ کل کا بھی لے جاؤ میثم، تو میثم جواب دیتے ہیں کہ امام کل کی فکر تو وہ کرے کہ جس کے پاس آپ جیسا امام اور وہ خدا موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، اس کا یقین خدا پر اتنا کامل ہے، جس کے پاس آپ جیسا امام موجود ہے، اسے کل کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے آقا؟ جو آج کھلا سکتا ہے وہ کل بھی تو کھلا سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ جو ہوا کرتا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ جذبہ کامل کیسے ہوتا ہے؟ خدا کی ذات پر یقین کامل سے کہ جو آج کھلا رہا ہے، جو آج پہنا رہا ہے، وہ کل بھی کھلائے گا، وہ کل بھی پہنائے گا۔ عزیزان گرامی اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا ہمارے پاس یہ جذبہ موجود ہے؟ اگر یہ جذبہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ابھی کامل نہیں ہے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ عزیزان گرامی الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، کل کی فکر نہ کرو۔ قرآن نے یہ بات کہہ دی، اور جب قرآن کہہ رہا ہے نا عزیزان گرامی، جب کوئی قرآن میں بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اگینسٹ جا کر کوئی کام کرو گے تو اس کا نقصان تو خود اٹھاؤ گے نا۔ قرآن اگر ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوتا ہے۔
تو اب قرآن نے تو کہہ دیا کہ خرچ کرو، کل کی فکر نہ کرو، کل کے لیے تمہارا اللہ موجود ہے. اور اللہ نے کنڈیشنز بھی بتا دی کہ دیکھو یہ نہیں کہ خالی امیر ہی خرچ کر سکتے ہیں. فرمایا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مشکلات میں گھرا ہوا ہو چاہے آسان زندگی بسر کر رہا ہو، یہ خرچ کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو تبھی وہ انفاق کر سکتا ہے. کسی نے پوچھا مولا جب ہے ہی نہیں تو کیسے خرچ کریں گے؟ کہا کہ جب تم تحیہ کر لو، جب تم ایک بار نیت کر لو گے، جب تمہارے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر عطا کرنا اوپر والے کا کام ہے. اللہ اکبر. نوازنا اس پروردگار عالم کا کام ہے. تم ایک قدم تو بڑھاؤ عزیزان گرامی. یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ فقط مال خرچ نہیں کرنا ہے خدا کی راہ میں، فقط انفاق کرنا صرف مال میں انفاق کرنا نہیں ہوتا ہے عزیزان گرامی. اولاد بھی خدا کی راہ میں دی جاتی ہے، جان بھی خدا کی راہ میں دی جا سکتی ہے. لہٰذا انفاق کرنا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا ہے، لیکن انفاق کا حکم دیا گیا کہ تم ایک قدم تو بڑھاؤ. پھر اس پروردگار عالم نے چاہے تمہارا مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جان ہو، وہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بس عزاداران امام اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے چند جملے مجھے مصائب کے پیش کرنے ہیں. بس زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گی عزیزان گرامی، 2 روایتیں بس پیش کروں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی قیامت کی راتیں ہیں. یہ سبق ہمیں اس درس سے مل رہا ہے کہ جو دینے کا سبق ہے نا، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، ہر چیز خدا کی راہ میں قربان کرنا سکھایا ہمیں اس گھرانے نے. جانتے ہیں کہ جب 17 رمضان کو میرے مولا علی نے اپنا آخری خطبہ بیان کیا، آخری تقریر میرے مولا کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا. امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا، انہیں اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میرے مولا نے اپنے بیٹے کی داڑھی کو چوما. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا شبیر کی داڑھی کو مولا علی نے چوما تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ بابا میری داڑھی کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا کہ حسین ایک مرتبہ تمہارے نانا نے بھی میری داڑھی کو ایسی ہی چوما تھا. میں نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ مولا میری داڑھی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو جانتے ہو حسین تمہارے نانا نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کے نانا فرماتے تھے کہ علی ایک ماہ رمضان آئے گا کہ جس میں تمہاری یہ داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی. اللہ اکبر. عزادارو اگلا جملہ سنیے گا، بڑا عجیب ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اے میرے لال، میں تیری داڑھی کیوں نہ چوموں کہ میری داڑھی تو فقط میرے خون سے رنگین ہوگی، مگر حسین تیری داڑھی تو کبھی علی اکبر کے خون سے، ارے کبھی علی اصغر کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، تو کبھی عباس کے خون سے رنگین ہوگی. ہائے عزاداران امام، ہماری جانیں قربان ہو جائے. ارے کیسا درس ملا ہے اس گھرانے سے. عزاداروں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں نا، آغاز لیلۃ القدر ہے. آپ سب جانتے ہیں کس طرح عظیم راتیں ہیں، کتنی عظیم راتیں ہیں. ساری رات ہم اعمال میں بسر کر رہے ہیں ان راتوں کو. اللہ گرامی جانتے ہیں کہ یہ راتیں علی کے گھر میں کیسی قیامت بن کر گزر رہی ہے. ارے شب قدر کی پہلی رات تھی کہ جب علی نے اپنے بیٹے کے گھر پر افطار کیا.
اذان گرامی ساری ساری رات میرے مولا علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بکا یا اللہ پڑھ رہی تھی. عزاداران امام کیا قیامت کی رات ہوگی، تصور کر کے روئیے گا عزاداران امام. جب 17 رمضان کو میرے مولا اپنا آخری خطبہ دے کر گھر تشریف لے آئے نا، تو ایک مرتبہ دروازے کی جانب سے اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. مولا غازی عباس دروازے کی جانب بڑھے کہ دیکھے کون آیا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے روک دیا، عباس ہم دیکھیں گے. بس ایک مرتبہ مولا علی چلے اور جیسے ہی باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ 4 گھوڑ سوار ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، چہرے پر نقاب ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے اس منظر کو دیکھا، وہ گھوڑ سوار گھوڑے سے زمین پر آئے. میرے مولا نے سوال کیا کون ہو؟ جب وہ گھوڑ سوار گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، آنے کے بعد اپنی تلواروں کو زمین پر پھینکا. پھینکنے کے بعد علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد ایک ایک کر کے اپنا نام بتانا شروع کیا. پہلے نے کہا مولا میں اسفن بن نباتہ ہوں. اسفن بن نباتہ کون ہے؟ علی کے جانثار ہے. عزیزان گرامی یہ مولا علی کے جانثار تھے چاروں. دوسری آواز آئی مولا میں حذیفہ یمانی ہوں. تیسری آواز آئی مولا میں عبداللہ بن عفیف ہوں. چوتھی آواز آئی مولا میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں. بس عزیزان گرامی میرے مولا کہتے ہیں آدھی رات کو اپنا آرام و عبادت چھوڑ کر میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ فرمایا مولا جب سے ماہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کی تقریروں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. مولا اپنے حسن کو وصیتیں کیوں کی ہیں؟ مولا وصیتیں کیوں لکھوائی ہیں؟ مولا کیوں کہا کہ آج 17 رمضان ہو گئی، زیادہ دن گزر گئے مگر تھوڑے دن باقی ہیں؟ مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. مولا زمانہ دشمن ہو گیا ہے. مولا ہم چاروں نے قسم کھائی ہے ہم چین سے نہیں سوئیں گے. مولا ہم آپ کے گھر کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں. مولا آپ گھر میں جائیے آرام کیجیے، ہم آپ کے دروازے پر پہرا دیں گے. بس ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ارے خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے ایمان سے غافل نہیں ہو. بس مومنات گرامی آخری جملے پیش کر رہی ہو. ارے مولا فرماتے ہیں مجھے اللہ کے حوالے کرو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. بس ایک مرتبہ اتنا سنا، ارے کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ علی کو تنہا چھوڑ کر گھر چلے جائیں. بس ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں میں تمہیں امام بن کر حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. بس ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں کہ علی کا امام بن کے حکم دینا تھا، اب ہم پر وہاں پر ایک لمحہ رکنا بھی حرام تھا. حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے لگے اور وہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک وہ منظر نہیں بھول پایا کہ جب علی نے آخری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہمیں الوداع کہا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی بس حذیفہ کہتے ہیں میں گھر تو آ گیا مگر مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. ارے میں نے اپنی تلوار زمین پر پھینکی، میں صحن کی مٹی پر بیٹھ گیا، زاروں قطار رو رہا تھا کہ میری بیوی میرے قریب آئی اور آن کر کہتی ہے حذیفہ ارے تم تو علی کے چاہنے والے ہو، ارے تم تو علی کے سپاہی ہو. ارے علی کا سپاہی روتا تو نہیں ہے، ارے ایسا کیا ہو گیا حذیفہ؟ حذیفہ کہتے ہیں ارے میں کیوں نہ روؤں.
کہ میرے مولا نے مجھے اپنے گھر کا پہرا دینے سے منع کر دیا ہے۔ ارے تم نہیں جانتی کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، آقا کی جان کو خطرہ ہے۔ بس ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتے کہتے روتے روتے وہیں سو گیا۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے نیند آئی تھی کہ میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر وہ کہتی ہے حذیفہ ذرا دیکھو تو باہر کیسا شور ہے۔ حذیفہ نے سنا، ارے آواز آ رہی تھی، قد قتل الامیر المؤمنین، ارے مومنوں کا امیر مارا گیا، ارے یتیموں کا بابا مارا گیا، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، فسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلب ينقلبون۔